السلام علیکم. آئی ایم تبسم عادل اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل تابیز بیکنگ. جی آج ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میں. سمبا کیک. اچھا اس کیک کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ یہ 3 ٹائم پہلے تو یہ کسٹمر نے کینسل کروایا کسی وجہ سے، پھر جا کر کہیں یہ فائنل ہوا ہے. پہلے تو کسٹمر سے میری بات ہو گئی، انہوں نے کیک کنفرم کر دیا کہ اس دن مجھے کیک چاہیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں ایک دن پہلے اسپنج بیک کر لیتی ہوں اور دوسرے دن میں کیک بناتی ہوں. کیک کا فائنل لک میں ایک دن بعد کرتی ہوں. تو اسپنج میں نے رات میں بنا لیا تھا، اس کے بعد ہی ان کا میسج آتا ہے کہ جو ہے کیک آپ کینسل کر دیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور یہ کیک مجھے 2 دن بعد چاہیے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اسپنج کو میں سیو کر لیتی ہوں. اور آپ بھی اسپنج کو سیو کر سکتے ہیں کلنگ ریپ کر کے. آپ فریزر میں رکھ دیں تو آرام سے 1 منتھ آپ کا اسپنج جو ہے سیو ہو سکتا ہے. تو کبھی اگر میرا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو ہو تو پھر میں اسپنج سیو کر لیتی ہوں. پھر جب 2 دن بعد انہیں کیک چاہیے تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے کیک آپ کینسل کر دیں. ایکچولی میرے بھائی کو چکن گونیا ہو گیا ہے تو کیک مجھے بنوانا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، لیکن جب بھائی ٹھیک ہو جائیں کچھ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے کیک کا ورک اسٹارٹ نہیں کیا تھا تو میں نے ان کی بات رکھ لی. ایکچولی میں کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں لیتی، بہت کم میں ایڈوانس پیمنٹ لیتی ہوں، وہ بھی فل نہیں لیتی، کچھ لے لیتی ہوں. اور اگر مجھے کوئی کسٹمر یوں بھی کہے کہ آپ مجھے بتا دیں ایڈوانس پیمنٹ میں آپ کو کر دوں، تو میں کہتی ہوں نہیں، جب میں آپ کا کیک بنا لوں میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں تب آپ مجھے پیمنٹ کر دیجیے گا. کیونکہ مجھے ایڈوانس پیمنٹ لینا اچھا نہیں لگتا کہ ابھی میں نے کام کیا نہیں ہے، میں نے محنت کی نہیں ہے اور میں اس کی اجرت لے لوں. تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیا پتہ ان کا کیک بن پائے یا نہیں بن پائے، اور میں اتنے دنوں پہلے سے ان کا کیک کی جو ہے پیمنٹ لے لوں. ٹھیک ہے. اور موسٹلی ہوم بیکرز تو ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں لیکن میں نہیں لیتی. اور میرے موسٹلی کسٹمرز جاننے والے ہوتے ہیں جو ریگولر کسٹمر ہیں، ان سے تو میں نہیں لیتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کسٹمر نے مجھ سے کہا کہ میں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو بعد میں پیمنٹ کر دوں گی، آپ میرا یہ کیک بنا دیں. تو میں جب بھی بنا لیتی ہوں. اور اس بات کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے کئی بار میرا نقصان بھی ہوا ہے. چلیں میں آپ کو کیک کے بارے میں پہلے بتا دوں. اس ٹاپک کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں، میں پھر سے کنٹینیو کروں گی. یہ میں گولڈن ڈسٹ اپلائی کر رہی ہوں، اس کا پیسٹ بنا کر میں پینٹ کر رہی ہوں اس کو. اچھا گولڈن ڈسٹ الگ ملتی ہے اور اس کا جو لیکوڈ ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے. اس کو سولونٹ کہتے ہیں. سولونٹ کے نام سے ایک لیکوڈ ہوتا ہے، یہ آئل کی طرح ہوتا ہے. آپ کو یہ باٹل مل جائے گی اور اس کو آپ گولڈن ڈسٹ میں ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیں. پھر آپ برش سے اپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ فونڈنٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ برش سے. جی تو میں نے اسی طرح اپلائی کیا تھا اس میں ٹاپر میں، اور بچے کا جو نیم تھا اس میں. ان چیزوں میں گولڈن پینٹ کرنا تھا. اچھا جی، میں کیا کہہ رہی تھی کہ اس عادت کی وجہ سے کافی ٹائم میرا نقصان بھی ہوا ہے کہ کسٹمر نے مجھ سے کیک بنوا لیا، ڈن بھی کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کیک کینسل کر لیں، یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے. کبھی ایسا ہوا کہ اگر صرف اسپنج بنایا تھا تو میں اس کو ری یوز کر لیتی ہوں. کتنی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کیک کا ہاف ڈن کر دیا ہے، ہاف کام کر دیا ہے اور جو ہے کسٹمر نے کیک کینسل کر دیا. خیر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کچھ اچھے کسٹمر بھی ہوتے ہیں جو آپ کی بات سمجھتے ہیں اور ٹائملی جو ہے اپنا آرڈر ڈن کرتے ہیں. اور کچھ ایسے کسٹمر ہیں جن کو میں کئی بار کہہ چکی کہ پلیز آپ 1 دن پہلے اپنا آرڈر کنفرم کیجیے گا، لیکن پھر وہی اپنا آرڈر لے کے آ جاتے ہیں صبح کو اور کہتے ہیں شام میں مجھے چاہیے، رات میں مجھے چاہیے. اور کیک بھی جو ایسا ہوگا جس کی چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی، جو مجھے آرڈر کرنا ہوگا، تو وہ تو میں اویلیبل نہیں ہو سکتی ہے نا وہ چیزیں. یہ کسٹمر کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح اگر کوئی پکچر کیک ہے، اس میں سمبا کا جو ہے فیس لگا ہے، مطلب سمبا لگا ہے، اس کی پکچر پرنٹ آؤٹ کروانی ہے تو وہ میں 1 دن پہلے پرنٹ آؤٹ کرواتی ہوں. کیونکہ شاپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاپ اس پرنٹ آؤٹ کی جو شاپ ہے یہ کھلتی ہے رات کو، اور پھر جو ہے
ایک دن پہلے ہی میں پرنٹ آؤٹ کروا لیتی ہوں. اگر نہیں کروا سکتی ہوں تو اس دن تو پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شاپ ہی شام کے بعد کھلتی ہے. تو کسٹمر یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتے کہ ہر چیز اینی ٹائم اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اگر کریم کیک ہوتا ہے جسٹ تو میں صبح سے شام تک بنا لیتی ہوں، لیکن اس طرح کا کسٹمائز کیک ہوتا ہے تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، چیزیں بھی لگتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسٹمر کو سمجھنا چاہیے. وہ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے اور 3 دن پہلے اپنا آرڈر بک کروائیں. لیکن کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں ان کو عادت لگ چکی ہوتی ہے، وہ لازمی ارجنٹ بیس پہ ہی آرڈر کریں گے کہ صبح آرڈر کریں گے مجھے شام میں چاہیے، ایسا کیک چاہیے. کیک بھی کچھ ایسا ہوگا جو مشکل بھی ہوگا، ٹائم ٹیکن بھی ہوگا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بنا دیتی ہوں جو پاسبل ہے، اور نہیں پاسبل ہوتا تو میں منع کر دیتی ہوں، سوری جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میں نہیں بنا سکتی. آپ کو ایک دن پہلے بتانا چاہیے تھا مجھ سے. اور یہ جو میری کسٹمر ہے یہ سال میں ایک بار ہی کیک بناتی ہیں، جب ان کے بیٹے کی برتھ ڈے آتی ہے تو جب یہ کیک مجھ سے ہی بنواتی ہیں. حالانکہ یہ کافی دور رہتی ہیں، یہ اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہیں، وہاں کی ڈیلیوری بھی بہت ہے، زیادہ ہے، ڈیلیوری زیادہ پڑ جاتی ہے. تو اس بار یہ خود لینے آئی تھی. ایک آدھ بار یہ انہوں نے منگوا لیا تھا، اور کئی بار انہوں نے بورڈ آفس تک کیک منگوایا ہے، پھر وہاں سے وہ خود لے کر گئے. اس طرح سے ہوتا ہے، دور رہتی ہیں لیکن یہ انہیں بنوانا مجھ سے ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کی 6 برتھ ڈے تھی، اور اس بار انہوں نے سمبا تھیم پہ کیک بنوایا تھا مجھ سے. اچھا، یہ ٹاپرز بھی میں ایک دن پہلے بنا لیتی ہوں تاکہ ٹاپرز ڈرائی ہو جائیں. یہ 6 اور الفابیٹ جو اس کو اسٹے کرنا ہے، اس کو کھڑا رکھنا ہے، تو میں نے ایک دن پہلے بنا لیا تھا کہ یہ ٹاپرز ڈرائی ہو جائیں اور پھر میں اس پہ گولڈن ڈسٹ اپلائی کروں. اچھا، جب بھی آپ نے گولڈن ڈسٹ اپلائی کرنا ہے، گولڈن پینٹ کرنا ہے، تو آپ کے ٹاپرز ہیں وہ ڈرائی ہونے چاہئیں، جس کے اوپر آپ کا جو ہے گولڈن ڈسٹ اپلائی ہوگا. اگر آپ فریش ٹاپر بنا کر اس پہ گولڈن ڈسٹ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا جو ٹاپر ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لیکوڈ ہوتا ہے اور آپ کا جو ٹاپر ہے پھر اور سوگی ہو جائے گا. تو یہ لیوس اور یہ ساری چیزیں میں نے پہلے سے بنا کے رکھ لی تھی، اور سمبا کو میں نے پرنٹ آؤٹ کرایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آبان آپ کو اس طرح لکھنا ہے. انہوں نے مجھے ریفرنس پکچر دکھائی تھی کہ یہ نیم آپ کو اس طرح لکھنا ہے اور گولڈن میں لکھنا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے آپ نے بیس میں لگانی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اور یہ جو کیک تھا 2 پاؤنڈس کا ہائٹیڈ کیک، جس کو میں نے 5 انچ کے پین میں بنایا تھا، اور 3 مطلب پین میں یہ بیک ہوا تھا 5 انچز کے. تو اس کی ہائٹ آئی تھی، اور کیک تھا چاکلیٹ فلیور میں. اور جب کیک میں ورک زیادہ ہو تو میں کیک کو بھی ہاف ڈن کر کے ایک دن پہلے رات میں رکھ لیتی ہوں. جیسے یہ چاکلیٹ کیک ہے تو میں نے اس کا کرم کوٹ کر کے اس کیک کو فریج میں رکھ دیا رات میں، اور دوسرے دن میں نے اس کی فریش کریم، یہ کلر والی فریش کریم اپلائی کی، اور پھر ساری چیزیں اپلائی کی. اس طرح آپ کا کیک جو ہے نا اسٹیبل رہتا ہے. اگر دور جانے والے کیک ہیں تو آپ رات میں اس کا کرم کوٹ کر لیں تاکہ وہ اچھی طرح رات بھر چل ہو جائے، اور دوسرے دن تک آپ کا کیک اسٹیبل ہو جائے گا اور وینیو پہ صحیح سلامت پہنچ جائے گا. اچھا، میرے جو کسٹمر ہیں موسٹلی کسٹمر پک اپ کرتے ہیں کیک کو، تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی جب کسٹمر خود لے کے جاتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ بائک پہ آ رہے ہیں تو پلیز ایک پرسن نہیں آئیے گا، کیونکہ جو بندہ بائک چلاتا ہے وہ کیک کو ہولڈ نہیں کر پاتا اور کیک لازمی خراب ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بائک پہ آ رہے ہیں تو پیچھے کوئی ہو جو آپ کے کیک کو پکڑ سکے، اور آرام سے آپ اپنے گھر آپ کیک لے کے جا سکیں. لیکن جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسٹمر کیک لینے آئے ہیں اور وہ اکیلے آئیں تو لازمی کیک خراب ہوا ہے. اگر کوئی نزدیک کی جگہ ہو تو نہیں ہوتا، لیکن اگر دور ہے تو لازمی کیک خراب ہو جاتا ہے. تو میں کسٹمر کو یہ پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ اگر بائک میں آ رہے ہیں تو 2 لوگ آئیں، اور اگر گاڑی میں آ رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آرام سے کیک پہنچ جاتا ہے. اب یہ ہے کیک کا فائنل لک. اور جب آپ فائنل کر لیں اور گولڈن پینٹ ہے آپ کے ٹاپرز میں تو لاسٹ میں لازمی آپ نے یہ گولڈن ٹچ کرنا ہے کہ آپ اس کو لگاتے ہوئے آپ کا ہاتھ، آپ کی فنگرز لگتی ہیں تو یہ پینٹ ہٹ جاتا ہے کچھ جگہوں سے، تو اس کو آپ
لاسٹ ٹچ اپ دیں لازمی کہ آپ کا کیک فریش لک پہ آ جائے۔ یہ ہے کیک کا فائنل لک۔ اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور کیک کا پیٹرن اور ڈیزائن سمجھ میں آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ جائے۔ یہ ہے کیک کا فائنل لک۔ آئی ہوپ یو آل آر لائک دا ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔